السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید علی واصف ہے۔ میں ایز اے پریسیڈنٹ پاکستان ایسوسی ایشن فار مینٹل ہیلتھ اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اس سال ذہنی صحت کا دن، عالمی دن جو ہے 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اب کی ہم اس کو 12 اکتوبر کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اب کی تھیم ہے ایکسیس ٹو مینٹل ہیلتھ in cases of disaster and emergencies and catastrophes۔ اب catastrophes اور emergencies سے تو ہم سب آشنا ہیں۔ unfortunately خود تشکیل پاکستان میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، زخمی ہوئے۔ ان کے اسٹگما اور جو چوٹیں تھیں ذہنوں میں، ان کے اولادوں میں، وہ آج تک موجود ہیں۔ کسی بھی قسم کے ایمرجنسیز میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، وہ جو ہیلتھ فیسلٹی ہے، وہ یا تو تباہ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے یا بہہ گئی ہوتی ہے، سبمرجڈ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہیلتھ فیسلٹیز پرائمری لیول کے اوپر، پرائمری بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ کی شکل میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب جو ہیں وہ ایز سچ اتنی دور ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا رہا معاملہ، ہم بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کی۔ اب ذہنی صحت کا ہمارے یہاں جب صحت کا تصور نہیں ہے تو ذہنی صحت آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ذہنی صحت ہوتی ہے کہ آپ کی نیند صحیح ہو، آپ کے مزاج صحیح ہو، آپ کی افادیت معاشرے میں صحیح ہو، اور آپ بہتر طور پہ کام کر سک رہے ہوں اور پروڈیوس کر رہے ہوں، معاشرے کو برڈن نہ بن رہے ہوں اس کے اوپر، بلکہ آپ ایک پروڈکٹیو ہینڈ ہوں جو اس معاشرے میں اپنا مقام بنائے، اپنے آپ کو مینٹین کرے اور سسٹین کرے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی صحت کو یا ذہنی بیماری کو اسٹگما یا گالی سمجھتے ہیں، جس کے دور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ پرائمری لیول پہ ہی دور کی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹروفیز کے بعد جو چیز آتی ہے وہ انگزائٹی، ایک خوف کہ اب یہ نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب دوبارہ سے بارش نہ ہو جائے۔ اب ہم لوگ لاسٹ ہفتوں کے اندر، لاسٹ ویکس کے اندر وی ہیڈ اے فلڈ آف اے سچویشن ان کراچی، اور ابھی بھی بادل آتے ہیں تو اب تو خوف آتا ہے کہ یار بارش ہوگی تو کیا ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کتنی بلڈنگز گر گئیں، کتنے لوگ مر گئے، اور سب کچھ ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ بد نصیبی سے سڑکوں پہ کارپیٹنگ نہیں ہے، رستے نہیں ہیں، پینے کا پانی گٹر کے پانی سے مکس ہو کر کے فردر انفیکشنز اور بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ تو ایسے میں ذہنی صحت کی بات کرنا ذرا سا آپ لوگوں کو عجیب لگے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمام چیزیں ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ جو خوف میں نے بتایا، یہ خوف فردر جنریٹ کرتا ہے۔ خوف کے اندر یہ ہوتا ہے، انگزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ either you fight with the situation or you fly away from the situation۔ انگزائٹی کے بعد ڈپریشن ہوتا ہے۔ بیسکلی ڈپریشن ایک قنوطیت کی کیفیت ہے جس میں بیزاری، کسی چیز میں دل نہ لگنا، اداسی، مایوسی، رونے کا دل کرنا۔ جس کے یہاں ڈیتھس ہو گئی ہیں تو یقیناً وہ رو رہا ہوگا، اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، آپ سوسائٹی کے حوالے سے یا علاقے کے حوالے سے ایک آدمی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کا ماحول ہمارے یہاں ہے، سائیکیٹری کے ساتھ اسٹگما اور نہ ہونے کے قابل تعداد سائیکیٹرسٹ کی، پاکستان میں قریب 450 سے 500 سائیکیٹرسٹ ہیں، کراچی کے اندر قریب 150 ہیں، اسی طرح سے پنجاب میں، لاہور کے اندر ہیں فوکس، مین میجر سٹیز میں۔ Nobody is interested in going to the peripheries، چاہے وہ لوگ وہیں سے آئے ہوئے ہوں۔ ایک بد نصیبی ہے معاشرے کی اور ہمارے ملک کی۔ اس میں
ڈپریشن کا تو ہم نے ذکر کر لیا. ڈپریشن کے ساتھ ساتھ 6 ہفتے بعد ان کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے. شدید حادثے کے بعد کی ذہنی صحت. اس کے اوپر ہم لوگ بہت سارا کام کر چکے ہیں اور بہت سارے حادثات ہمارے یہاں اگر ہم گزشتہ وقت کے اندر دیکھیں تو 2005 کا 8 اکتوبر کا جو زلزلہ تھا اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ مارے گئے مر گئے. پراپرٹیز تباہ ہو گئیں. وہ پراپرٹیز اب تک انفارچونیٹلی ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکیں. وہ اسکول جو اس وقت تھے ریکنسٹرکٹ کیے ٹرکی کی کولیبریشن سے، ڈونر فاؤنڈیشنز نے جو سپورٹ کیا، وہ ایز سچ ان لوگوں کو رزلٹ آج تک اس طرح کا نہیں ملا جیسے وہ پہلے اپنے سکون سے زندگی گزار رہے تھے. سیلاب ہمارے یہاں جب تک مشرقی پاکستان بنگال تھا تو اس وقت تو ہر سال ہوتی تھی فلڈنگ، اینڈ probably that might have been the reason within the people and power کہ بنگال کو الگ کر دیا یا الگ ہو گئے. اس کے باوجود ہمارے یہاں اپنے اس خطے کے اندر جو مغربی پاکستان تھا، جو اب پاکستان ہے، یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو 2010 میں آیا سیلاب، پھر اس کے بعد 2022 میں آیا، اور اس وقت بھی موجودہ صورتحال جو پانی ہائر لیولز کے اوپر ایسا بیراج کو کراس کر رہا ہے. اب جب انٹیریئر سندھ میں آئے گا تب حالات اور خراب ہوں گے. ایز سچ ہمارے یہاں فیسلٹیز نان ایگزسٹنٹ ہیں، جو ہیں تو وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، یا پھر وہ لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ہم لوگ ایک طرف ہیں، بیچ میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ان کا مدد حاصل کرنا، خوراک حاصل کرنا بھی ایک جہاد سے کم نہیں. اس کے اوپر میرے خیال سے سب لوگوں کو، سب اداروں کو، این جی اوز کو، مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کو اور دوسرے اداروں کو، این جی اوز کو مل کر کے ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کی، تاکہ مزید برڈن آف اکانومی نہ ہو اور ذہنی صحت کی بات کی جا سکے اور ذہنی صحت کو ہم آگے لے کے چل سکیں.